اب میرا حلیہ جیل کا یہ ہوتا کہ بہت معمولی شلوار قمیض لان کی میری ہوتی، اوپر ایک معمولی سی سفید رنگ کی چادر، اس حلیے کو عام طور پہ لوگ مائیوں والا حلیہ کہتے ہیں۔ میں وہاں جاتی، ایک دو کتاب میرے پاس، زیادہ پیپر ہی ہوتے جن پہ چھپی ہوئی قرآنی اور مسنون دعائیں کچھ ہوتی، جا کر صف پر بیٹھ جاتی۔ اب کچھ قیدی خواتین میرے ارد گرد بیٹھ جاتی، کچھ سوال و جوابات ہو جاتے، کوئی بات چیت ہوتی اور وہ کچھ دعائیں سیکھ لیتی۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں میں بتاتی کہ بھئی یہ والی پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ دل چاہتا بیٹھتی، دل چاہتا اٹھ جاتی۔ یہ تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اجازت لے کر اٹھنا ہے یا اجازت لے کر بیٹھنا ہے۔ ایک خاتون آئی، قیدی خاتون، بہت فیشن کیا ہوا تھا اس نے، مطلب فل میک اپ اور اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو اب ہم تو سب زمین پر بیٹھے تھے، تو اس نے ایک ذرا سی اونچی سی جگہ تھی، وہاں پر وہ بیٹھ گئی، غالباً کوئی سٹول سا تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگی تم کس جرم میں پکڑی گئی ہو؟ تو میں نے اس کو دیکھا اور کہا سچائی کے جرم میں، سچ بولتی ہوں اس لیے یہاں بیٹھی۔ اوہ اچھا، میں تو ہیروئن جو ہے میں تو وہ سمگل کرتی تھی، کار بھی چلاتی تھی، اپنی کار میں بھر کر لے جاتی اور سیدھا جو تھا ہوٹل میں جاتی تھی، اسلام آباد ہوٹل میں شاید، کچھ ایسا کر کے اس نے بتایا۔ میں نے کہا اچھا، پھر کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ ایک دن کسی نے مخبری کر دی اور میں پکڑی گئی۔ تو میں نے کہا کہ پھر تم اس کو چھپا دیتی اگر تم کہہ رہی ہو کہ میں روٹین میں جاتی تھی ایسا۔ تو کہنے لگی اس دن میری گاڑی پوری بھری ہوئی تھی تو بس میں پکڑی گئی، میں میٹرک پاس ہوں۔ میں نے کہا اوہ اچھا، یہ تو بہت اچھا ہے۔ کہنے لگی تم کو پڑھی ہوئی ہو؟ میں نے کہا ہاں، معمولی تعلیم یافتہ ہوں۔ تو کہنے لگی کہ تمہاری طرح کی عورتوں سے بھی ہم کام کرا لیتے ہیں، ایسی سادی سی جو ہوتی ہیں نا، ان کو بھی ہم اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، بس کہہ کے اٹھ کے چلی گئی۔ اب ایک اور خاتون ذرا بزرگ سی تھیں، وہ کونے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب وہ کہنے لگیں کہ بھائی میرے تو سر میں سخت درد ہے۔ انہوں نے چھوٹا سا ایک آفس تھا جہاں ٹیبل اور چیئر تھی، جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ بیٹھی ہوتی تھی ادھر۔ اس نے کہا مجھے تو پیناڈول دو، غالباً 2 پیناڈول کھا چکی تھی پہلے۔ اب اس نے زور زور کی شور مچانا شروع کر دیا، میں مر گئی، میرے سر میں درد ہے، مجھے پیناڈول دو۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں 3 گولیاں ایک وقت میں کھاتی ہوں۔ خیر جناب اس کو بڑی آرام سے سمجھایا کہ بھئی اتنی 5 گولیاں تو نہیں کھاؤ نا تم۔ تو خیر خدا خدا کر کے اس کو پیناڈول ایک اور ملی اور وہ لے کر بیٹھ گئی۔ تو مجھے کہنے لگی کہ ہمیں جیل سے پہلے کوئی چیز نہیں آتی تھی، تو یہ تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوا ہم ادھر آ گئے۔ کہنے لگی میرے ساتھ تو بہت اچھا ہوا، میں تو یہاں پر اب مجھے تو خدا کا بھی پتہ چل گیا، قرآن کا بھی پتہ چل گیا، ایسی باتیں بھی پتہ چل گئیں، کوئی سلائی کڑھائی بھی کر لیتی ہوں، یہاں بیٹھ کے موتی لگاتی رہتی ہوں، اس کے بھی کچھ پیسے بن جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، پھر تو تم کیسے آ گئی ادھر؟ تو کہنے لگی سیدھی سادی بات ہے، وہ جو میرا خاوند تھا نا، مرتے ہوئے اس نے پولیس کو رپورٹ دی کہ میں نے اس کو زہر دے دیا، تو بس پھر میں ادھر پہنچ گئی۔ اچھا باہر رہ کر کیا کرنا تھا، بس یہی کچھ ہوتا جو ہونا تھا میرے ساتھ۔ اب وہ ایک صحت مند خاتون تھیں، تو کہنے لگی بس بچوں کو یہ پتہ ہے کہ رشتہ داروں کو بھی پتہ ہے کہ میں مر گئی، بس وہ ٹھیک ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔
अब ये ख़वातीन जो थी ना, छोटी छोटी दुआएं याद करने लग गई। अब ज़ाहिर है कि लंबी दुआएं तो मैं खुद भी नहीं याद उनको करा सकती थी। तो मैंने कहा भाई सब के सब जो बैठी हुई हैं, 3 ख़वातीन बैठी थी, मैंने कहा एक दुआ जो है ना ये अच्छी तरह याद कर लो, हो सकता है यहाँ से रिहाई हो जाए। तो अल्लाह बड़ा करीम है, कोई ना कोई सूरत हाल भी निकल आती है। तो मैंने उनको या हय्यू या क़य्यूम जो है वो याद करवाना शुरू कर दिया। अब वो ये मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इल्मी बातें करने की ज़रूरत नहीं, अगर इनको दुआएं भी याद कराई जाएं तो ज़ाहिर है जब अकेली बैठी होंगी, खौफज़दा होंगी, ये कुछ पुरानी बातें याद करती होंगी, तो कम अज़ कम खुदा के साथ इनका लिंक ऐसा बन जाए जिसमें ये खुदा को याद करें और मनाजात करें और दुआएं मांगें, और अल्लाह ने चाहा तो खुदा के यहाँ बख्शिश है, खुदा ज़रूर इनको माफ़ करेगा।